محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے جمع کیا. یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ اس دولت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک کام دنیا میں چل رہا ہے. اس سے پہلے دعوت سے پہلے دنیا میں دین کے کام ہوتے تھے اور چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس کام کا القاء کیا اور ایک مخصوص محنت چلائی ان کے ذریعے. ایک مخصوص محنت جو دعوت کی ہے وہ چلائی گئی. اس میں مخصوص کتابیں بھی پڑھنے کی، یعنی کتابیں دنیا میں بہت ہے لیکن مخصوص کتابیں، یہ یعنی محنت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر القاء ہوئی تھی اور یہ محنت دھیرے 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 پھیلتی گئی چلتی گئی، یہاں تک کہ اب اس کے اندر میں انتشار ہو رہا ہے. تو ہر نیا آنے والا جو ہے وہ کورس کو بھی بدل دیتا ہے، نصاب کو بھی بدل دیتا ہے. تو یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزو کے بارے میں سنا کہ بیت اللہ پر تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے. تو کسی بزرگ نے غالباً مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور کسی بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے، بہت خوش ہے. تو کہا میں نے یعنی منتظم پر دعائیں کی تھی، وہ اللہ نے قبول کر لی، اس کی خوشی ہے. تو ایک دعا تو یہ کی تھی کہ اس کام کو کوئی ترمیم نہ کرے، تو کہا کہ وہ بھی قبول ہو گئی. پھر دوسری یہ کہ اس کام کو جو حق سمجھ کے اس کی مخالفت کرے تو اللہ کو کہا کہ تو اس کو نمٹ لے. تو یہ ایک خاص مخصوص محنت ہے یہ. اب یہ محنت اگر ہم بھی کرتے رہیں گے، یعنی بہکاوے میں تو یہ تو قرب قیامت کا دور چل رہا ہے، اس کے لیے بہت سی باتیں ہوگی ہاں، لیکن ہم کو اپنی روش پر، اپنی ڈگر پر، پرانے روش پر چلتے رہنا ہے. تو پھر بعد میں انشاءاللہ آنے والے جو حالات ہیں اور جو آنے والی جو رکاوٹ ہے سب دور ہوتی چلی جائے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محنت دی ہے. آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جوڑ رکھے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اب یہ ہے کہ تھوڑی اس محنت کو کرنا ہے اور آنے والے فتنوں سے اپنی حفاظت بھی کرانی ہے، کرانی بھی ہے دوسروں کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو جیسے انداز میں مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزو کی طرف پہنچایا گیا یا جو آپ پر القاء ہوا اسی طرح سے کریں گے ہم. ہاں، ہم یعنی لکیر کے فقیر بن کے ہم کام کرتے رہیں گے، بس جو بتایا وہی. اب چاہے تو یہ اونٹوں کا زمانہ ہو، چاہے راکٹ کا زمانہ ہو، تو پھر بعد میں ہم یعنی آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت ہوتی رہے گی. ورنہ کسی نہ کسی حال میں ہم یعنی کوئی نہ کوئی کھائی میں گر جائیں گے، ہم کوئی نہ کوئی راستہ بھٹک جائیں گے. اس کے لیے
ہمیں تو کرنا ہے، اور وہ محنت کو جیسے کھولا گیا، سمجھایا گیا حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکتہ پر، اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اس کے لیے قبول فرماوے۔ تو اس کے لیے 4 مہینے کی نیتیں کر لو، اس پر انکم ٹیکس بھی نہیں، سیل ٹیکس بھی نہیں، نیت کر لو۔ ہاں تو اس کے لیے 4 مہینے کے لیے بولو نیت سب کا۔ اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلب اس صورت سوال ہوتا ہے۔ منتی جو ہے اور بھکاری جو ہے وہ بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو کنجوس مارواڑی بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو یہ مجمع بھی بھکاریوں کا مجمع اور بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوا ہے، اور بھیک مانگنے کے لیے مہینے 2 مہینے میں جڑتا رہتا ہے کہ مالک بڑے کریم ہے، عفو اور درگزر کے بادشاہ ہے، تو مالک ہماری درخواست کو قبول کریں گے۔ تو اے اللہ اس غرض سے یہ مجمع بھی آیا ہے، اپنے کرم سے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس علاقے کو، اس زون کو، اس پورے مہاراشٹر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، صوبے گجرات کو قبول فرما لے، اور ملک ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہدایت پر آوے سے اپنے کرم کو فیصلہ فرما دے۔ ہونے والے تمام اجتماعات جوڑ اور مشوروں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، اپنے خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ خصوصاً یہاں کے قبرستان میں اور عموماً پوری دنیا میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں سب کی بال بال مغفرت فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، امت کے زندوں کی بھی مغفرت فرما، اور امت کے مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس علاقے کو قبول فرما، یہ مجمع کو قبول فرما۔ جنہوں نے دامے درمے سکھنے اس جوڑ کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، ان تمام کو ان کی کوشش اور کاوش کے مطابق بدلہ دینے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عفو اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مانگنا ہمیں آتا نہیں، بن مانگے بے انتی عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما، چھانٹ کر عطا فرما۔ ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، تو اپنی شان عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی کی لائن سے دعائیں مانگی، اس میں ہمیں اور پوری امت کو حصہ نصیب فرما، اور جتنے شر و فتن سے پناہ چاہیے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ ہم گنہگاروں کی درخواست کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔